آپ کو پتہ ہے پاکستان دنیا کے ٹاپ 5 ینگ کنٹریز میں سے ہے، اور UNDP نے 2018 کے اندر اسٹڈی کی، اس پہ ملینز آف ڈالر خرچ کیے، انلیشنگ دی پوٹینشیل آف ینگ پاکستان، اور اس میں پہ لاکھوں نوجوانوں کو انہوں نے انٹرویو کیا۔ اس سروے کے مطابق پاکستان کے اندر 64% لوگ ایسے ہیں کہ جو 30 سے 29 سال کے نیچے ہے، اور جو لیٹسٹ اسٹیٹسٹکس ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر 70% سے زیادہ آبادی وہ 30 سال سے کم ہے، اور اگر آپ ووٹنگ ریشو کو دیکھیں تو 18 سے 36 سال تک کا جو سیگمنٹ ہے وہ 5 کروڑ پہ مشتمل ہے، یعنی آلموسٹ 50% ووٹرز جو ہے وہ 18 سے 36 سال ہے۔ اس اسٹڈی کے اندر یہ 3 چیزیں سامنے آئی کہ نوجوان تعلیم چاہتے ہیں، نوجوان میننگ فل انگیجمنٹ چاہتے ہیں، اور نوجوان امپلائمنٹ چاہتے ہیں۔ امپلائمنٹ، ایجوکیشن، میننگ فل انگیجمنٹ، وہ چاہتے ہیں۔ میننگ فل انگیجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی سینس آف پارٹیسپیشن دے، وہ ڈیسیجن میکنگ میں شریک ہو، وہ اسپورٹس گراؤنڈز کے اندر شریک ہو، وہ مکالمے اور ڈائلاگ کے اندر شریک ہو، وہ ڈسکشن اور ڈیبیٹ کے اندر شریک ہو۔ اس وقت دنیا کے اندر یہ جو ٹیکنالوجی کا ریولوشن ہے، اور آٹومیشن اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے جاب مارکیٹ تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ اگر گوگل پہ جائیں گے، سرچ کریں گے، تو آپ کو 2019 میں ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ ملے گی، WDR 2019 The Changing Nature of Work۔ اس رپورٹ کے اندر انہوں نے دنیا کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے کہ ایک خدشہ بڑھتا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر لوگ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی بے روزگار ہوں گے، اور روبوٹس آئیں گے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئے گا، آٹومیشن آئے گی، آٹومیشن کے نتیجے میں انسان بے روزگار ہو جائیں گے۔ تو اس رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک چیلنج بھی ہے اور اپرچونٹی بھی ہے، اور انسان کا رول کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ روبوٹ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آٹومیشن کے نتیجے میں انسان کا رول ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر انسان اس پہ ریسپونڈ کرے گا تو یہ رول ختم نہیں ہوگا۔ اور اس کی میں 2 مثالیں ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا۔ آپ اگر 1900 کے دوران امریکہ میں جائے تو آپ کو فورڈ کے نام سے ایک گاڑی جو ہے، اس وقت بھی امریکہ کی بہت بڑی برانڈ ہے، فورڈ کمپنی ہے، ہنری فورڈ اس کے CEO تھے، اور 1900 سے لے کے 1920-25 تک امریکہ کا جو مارکیٹ تھا، جو کار مارکیٹ تھا، اس میں ان کا شیئر آلموسٹ 60% تھا۔ لیکن بعد میں ڈیمانڈ شروع ہو گئی کہ فورڈ سے ڈیمانڈ شروع ہو گیا کہ وہ اپنے کار کے اندر تبدیلی کرے، وہ کنزیومر کی ضرورتوں کے مطابق اس کے اندر تبدیلی کرے، لیکن اس پہ رسپونڈ انہوں نے نہیں کیا۔ اور جنرل موٹرز جو بھی امریکی کمپنی ہے، انہوں نے اس پہ رسپونڈ کیا، اور جو مارکیٹ شیئر فورڈ کا تھا وہ جنرل موٹر نے ٹیک اوور کیا۔ اس میں آپ کو کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ اس میں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اگر آپ بدلتے ہوئے حالات کو بدلتے ہوئے حالات کے اندر اپنے آپ کو نہیں تبدیل کرتے تو آپ چاہے جتنی بھی طاقتور ہوں گے، آپ شکست کھائیں گے۔ ریسنٹ ہسٹری کے اندر آپ کو والمارٹ دنیا کے اندر ان کی جو ڈپارٹمنٹل سٹورز ہے، ریٹیل شاپس ہے، اس کی ایک انٹرنیشنل بڑی چین تھی۔ یہ بھی امریکی چین ہے، ملٹی نیشنل چین ہے، پوری دنیا کے اندر آپ کو ملے گی۔ والمارٹ کے مقابلے میں آپ سمجھتے جیف بیزوس نے امیزون آن لائن شاپنگ کا سلسلہ شروع کر دیا، اور آج والمارٹ جیسے بہت بڑا بگ جائنٹ جو ہے وہ شکست کھا چکا ہے، اور امیزون جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک بڑی سکسیس سٹوری ہے۔ اب دیکھیں مستقبل کیا ہے۔ مستقبل کے اندر آٹومیشن اور AI کے نتیجے میں ٹیلی ورک، آپ گھر بیٹھے کام کر رہے ہیں، ٹیلی ایجوکیشن، آپ گھر بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ورچوئل میٹنگ، آپ گھر بیٹھ کے اپنی کمپنی کو چلا رہے ہیں، اپنے پارٹی کو چلا رہے ہیں، حکومت چلا رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر آپ ورچوئل میٹنگ کر رہے ہیں۔ ای کامرس،
آپ گھر بیٹھ کے بزنس کر رہے ہیں, روزگار کر رہے ہیں, آن لائن شاپنگ. آپ گھر بیٹھ کے شاپنگ مال نہیں جاتے ہیں, اپنے گھر سامان لے آتے ہیں. اور اس سے آگے آپ کے سرجری زیرو ایرر پہ ہو جائے گی. روبوٹک سرجنز آ جائیں گے, وہ زیرو ایرر پہ سرجریز کریں گے. آپ کے بہت سے جاب جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. ڈرائیور کا جاب آئندہ 15-20 سالوں کے اندر, پاکستان کے اندر نہیں تو پوری دنیا, باقی دنیا کے اندر تو ختم ہو جائے گا. ڈرائیور لیس کارز آ جائیں گے. دنیا کے اندر آپ جائیں گے تو آپ کی جو میکینکس ہے, ورک شاپس ہے, وہ ختم ہو جائیں گے, کیونکہ گاڑیاں زیرو ایرر پہ بنیں گی. آپ کے پیٹرول پمپس ختم ہو جائیں گے, کیونکہ الیکٹرک کارز آ جائیں گے. اس لیے پوری تبدیلی ہو, یعنی آٹومیشن اور اے آئی کی وجہ سے پوری دنیا تبدیل ہوتی جا رہی ہے. ایک انقلاب آ رہا ہے. آپ کی اسکولنگ اور ایجوکیشن بھی ہوم بیسڈ ہو جائے گی. آن لائن ایجوکیشن ہوگی, اسکول ہوم بیسڈ ایجوکیشن ہوگی, انفارمل ایجوکیشن ہو جائے گی. یہ ایک پوری مطلب دنیا جو ہے وہ تبدیل ہمارے سامنے تبدیل ہوتے جا رہی ہے. ہماری پاکستان کے اندر ہماری بدقسمتی ہے کہ جو ہمارا ایجوکیشن ہے وہ تھیوریٹیکل ہے, ہمارا ایجوکیشن نظری ہے, ہمارا ایجوکیشن اپلائیڈ نہیں ہے. ہمارے انجینئر جو ہے, میکینیکل انجینئرز جا کے کسی ایک ورک شاپ کی میکینکس کی طرح کام نہیں کر سکتے ہیں. آپ سول انجینئر بن جاتے ہیں اور بعد میں آپ کسی کنسٹرکشن کمپنی کے اندر یا کسی NHA PK6 کے اندر جا کے پھر ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. آپ کو اپنی دورانی تعلیم ایکسپوز نہیں کیا جاتا ہے. آپ کا صرف ایک شعبہ ایسا ہے کہ وہ میڈیکل ایجوکیشن ہے, جس میں 3rd ایئر سے آنورڈ آپ کو مسلسل ایک ٹیچنگ ہاسپٹل کے اندر آپ کو پڑھایا جاتا ہے, مریض کے اوپر آپ کو ٹیچنگ کی جاتی ہے. تو اس لیے ہمارا ایجوکیشن جو ہے وہ اپلائیڈ ایجوکیشن نہیں ہے. اور ہمیں جو چیلنج درپیش ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا نوجوان ہے 30 سال سے کم ہے, اور یا 18 سے 36 سال تک جو ووٹر ہے ہمارا, یہ جو ہمارا نیا ینگ ایجوکیٹڈ لاٹ ہے, اگر ہم ان کو چینجنگ نیچر آف ورک کے لیے تیار نہیں کریں گے, ہم ان کے سکلز کو اپ گریڈ نہیں کریں گے, تو فیوچر کے اندر یہ اپرچونٹی نہیں ہوگی, یہ چیلنج ہوگا اور یہ ایک ایکسپلوسیو ہوگا, ایک ٹائم بم ہوگا, یہ ایک دھماکہ خیز مواد ہوگا. تو اس لیے یہ ضرورت ہے ہماری ملک کے اندر, ہماری پالیسی سازوں کے اندر یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے تعلیم کے اندر ایسی تبدیلیاں لائیں, اپنے نوجوانوں کے سکلز کو اپ گریڈ کریں. آپ کو سب سے بڑا چیلنج اس وقت پاکستان کے اندر بھی ہے, آپ کو مڈل ایسٹ کے اندر سب سے بڑا چیلنج ہے. آپ کو پتہ ہے مڈل ایسٹ آپ کا ریمیٹنسز کا سب سے بڑا سورس ہے, یعنی پوری دنیا سے آپ کو $30 بلین کے اراؤنڈ ریمیٹنسز آ رہی ہیں تو بینکنگ چینل, لیکن اس میں سب سے بڑا شیئر جو ہے وہ مڈل ایسٹ کا ہے. مڈل ایسٹ کے اندر آپ کا ایک را لیبر جا رہا ہے, آپ کا انسکلڈ لیبر جا رہا ہے, آپ کا ایک ایلیٹریٹ ورکر جا رہا ہے. اور مڈل ایسٹ کے اندر آپ کے را لیبر انسکلڈ ورکر کا مقابلہ انڈیا کے IT انجینئرز کے ساتھ ہے, ان کے سیول انجینئرز کے ساتھ ہے, ان کے فارماسسٹ کے ساتھ ہے, ان کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کے ساتھ ہے. اور یہ نہ صرف انڈیا ہے بلکہ بنگلہ دیش بھی آپ کو کمپیٹ کر رہا ہے, آپ کے ساتھ ویتنام بھی مقابلہ کر رہا ہے, اور یہ جو پیر کنٹریز ہیں ہمارے سراؤنڈنگ, یہ سارے ہمارے مقابلے میں ہیں. اور میں آپ کو ایک ماہرین کی رائے بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو UAE کے اندر اسپیشلی کام کرنے والے لوگ ہیں وہ 10-15 سالوں کے اندر پارے ہو جائیں گے. سعودی عرب والے بھی پارے ہو جائیں گے, لیکن UAE والے تو بالکل فار شور پارے ہو جائیں گے, کیونکہ وہاں UAE کی رولرز اور مودی کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ بن چکی ہے, اور وہاں ان کے لیے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بھی کریٹ کیا جا رہا ہے, اور وہ اپنے بچوں پہ اور اپنے فیوچر جنریشنز پہ وہ انویسٹ بھی کر رہے ہیں, ان کے سکلز کو اپ گریڈ بھی کر رہے ہیں. اس پوری صورتحال کے اندر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ الخدمت فاؤنڈیشن نے بنو قابل کے نام سے جو پروگرام لانچ کیا ہے, یہ پروگرام آپ کے سکلز کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ہے. یہ پروگرام کراچی کے اندر شروع ہوا, اور کراچی میں اس پہ بہت زیادہ اچھا رسپانس ملا. اس میں بچیوں نے بھی اپلائی کی, بچوں نے اپلائی کی, اور ایک سکریننگ ٹیسٹ کے اندر 25,000 سے لے کے 40,000 تک لوگوں نے شرکت کی, اور ان میں سے کوئی 7,000 بچے, 10,000 نے داخلے لیے, 7,000 فارغ ہو چکے ہیں. میجورٹی ایسے ہے کہ جو کسی نہ کسی طرح اب انگیج ہے, اپنے لیے جاب کے اندر انگیج ہے,
اور کوئی 30,000 اس وقت انڈر ایجوکیشن ہے، ان کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ جس طرح آپ کو بتا دیا گیا یہ آئی ٹی کورسز ہیں، یہ آپ کی ای کامرس اور آپ کے سکلز کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، آن لائن بزنس کے لیے اور یہ آن لائن جابس کے لیے آپ کے کورسز ہے، اور یہ آپ کو اس بدلتی ہوئی دنیا کے لیے، چینجنگ نیچر آف ورک کے لیے تیار کر رہی ہے۔ اور یہ جو کورسز ہیں ان کو پاکستان کی جو آئی ٹی بورڈ ہے اس سے بھی ریکگنیشن حاصل ہے، کے پی آئی ٹی بورڈ سے بھی ریکگنیشن حاصل ہے، جو آئی ٹی ایسوسیشنز ہیں ان سے بھی ریکگنیشن حاصل ہے۔ یہ گرو وتھ گوگل اسکالرشپ کو جو آفر کرتی ہے کے پی گورنمنٹ، تو اس میں بھی کے پی گورنمنٹ نے 5,000 اسکالرشپس جو ہے الخدمت کے ساتھ الخدمت کو آفر کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یو کے بیسڈ ایک سرٹیفکیشن باڈی ہے، اس سے بھی اس کی ریکگنیشن ہے۔ تو اس لیے یہ جو 3 مہینے کورس کا ڈپلوما آپ کو ملے گا، اس کی سرٹیفکیٹ آپ کو ملے گی، اس کی نیشنل، لوکل اور انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سکل کے ساتھ ساتھ آپ کا اس کی ایک ریکگنیشن بھی موجود ہے۔ الحمدللہ یہ لانچ ہو چکا ہے، یہ کے پی کے اندر لانچ ہو چکا ہے۔ اس کا جو لانچنگ سیریمنی ہے وہ 1 مہینہ پہلے ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اس کی لانچنگ کی ہے۔ اور اس کا سٹیپ 2 یہ ہے کہ اب رجسٹریشن شروع ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں بچوں نے رجسٹریشن کی ہے، رجسٹریشن انڈر پروسیس ہے۔ اس کا سٹیپ 3 یہ ہے کہ آپ کا ایک ایپٹیچیوڈ اور اسکریننگ ٹیسٹ ہوگا، اور اس میں ایک جگہ پہ آپ کو ہزاروں کی تعداد میں جمع کیا جائے گا۔ اس کا سٹیپ 4 یہ ہے کہ جو اسکریننگ ٹیسٹ کو کلیئر کریں گے ان کا انٹرویو ہوگا اور پرسنل کاؤنسلنگ ہوگی۔ اس کا سٹیپ 5 یہ ہے کہ آپ کا آپ کے اس کے بعد اورینٹیشن سیشنز ہوں گے، سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس کے اورینٹیشن سیشنز ہوں گے۔ اس کا سٹیپ 6 یہ ہے کہ آپ کے کلاسز شروع ہوں گے، اس کے لیے لیبز وغیرہ اور انکیوبیشن سینٹرز تیار ہو چکے ہیں۔ اور اس کا سٹیپ 7 یہ ہے کہ آپ کی کورس کے دوران اور کورس کے بعد اسسمنٹ ہوگی۔ اور اس کا سٹیپ 8 یہ ہے کہ آپ کو آخر میں سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ تو یہ ہے پورا پروگرام۔ ہم اس یونیورسٹی کے اندر یہ پروگرام آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں، آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے جو نوجوان ہماری بات کو سمجھ چکے ہیں، آپ اپنی دوسری کولیگز کو بتا دیں۔ اس پروگرام کی سکسیس اور کامیابی یہ ہوگی کہ اس میں سے زیادہ لوگ انرول اور رجسٹر ہو جائے اور اس پہ ریسپونڈ کریں، اور اس کی پبلسٹی ہو، اس کی مارکیٹنگ ہو۔ چونکہ یونیورسٹیز، ہمارے جو نوجوان تعلیم یافتہ بچے ہیں، بچیاں ہیں، یونیورسٹیز کے اندر ان کی بڑی تعداد پڑھتے ہیں۔ ہم نے گو کیا ان لوگوں کے لیے بھی اوپن رکھا ہوا ہے جو میٹرک پاس ہے اور جو تھوڑی بہت سکلز رکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی دیکھیے، یہ جو آن لائن ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں اس پہ بھی لوگ جاب کر رہے ہیں، لوگ یوٹیوب پہ بھی پیسے کما رہے ہیں، لوگ ٹک ٹاک پہ بھی پیسے کما رہے ہیں، لوگ فیس بک پہ بھی پیسے کما رہے ہیں۔ تو اس لیے پوری دنیا آپ کے سامنے ہے، اپرچونٹیز آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے آپ ان اپرچونٹیز کو ٹیپ کریں اور الخدمت فاؤنڈیشن کے اس پروگرام سے مستفید ہو جائے۔ یہ آپ کے اسکل اپ گریڈیشن کا پروگرام ہے، اس سے آپ مستفید ہو جائے۔ میں الخدمت فاؤنڈیشن کے دوستوں کا مشکور ہوں اور پروگرام کے آرگنائزرز کا مشکور ہوں، اور میں عباسین یونیورسٹی کے مینجمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ انٹریکشن اور آپ کے ساتھ گفتگو کا مجھے موقع دیا۔